السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد نواز ظاہری۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر محترمہ فضا علی صاحبہ کا ویڈیو وائرل ہوا، جس کے بعد یہ میرے دیکھنے کے بعد میں بالکل پریشان ہو گیا کہ یہ کس قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر چل رہا ہے، جس کے بعد میں نے بہت غور وچار کیا، بار بار دیکھا وہ کلپ۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو کالز کی کہ کیا آیا یہ کوئی سوشل میڈیا کا کلپ ہے یا ذمہ دار سیٹلائٹ ٹی وی چینل پر آن ایئر ہوا ہے، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ذمہ دار ٹی وی چینل پر آن ایئر ہوا ہے کلپ، اور یہ بہت بڑا اور برا انکشاف تھا میرے سامنے۔ جس کے بعد میں نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو لکھا کہ سیکشن 20، 22، 24، 26 کے تحت یہ پیمرا کا استحقاق ہے کہ جو کنٹینٹ انیتھیکل ہے، وہ جو کنٹینٹ بیانڈ دا باؤنڈریز ہے، جو کنٹینٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، اس پر نوٹس بھی لے سکتے ہیں، اور جو متعلقہ حکام ہیں، متعلقہ لوگ ہیں، ان کو بلا کے اور ان سے پوچھ گاچھ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے پیمرا چیئرمین کو لکھا ہے کہ کمپلینٹ کاؤنسل کو یہ ریفر کیا جائے میرا لیٹر، اور اس میں جو ہے فوری طور پر یہ جو پروگرام ہے اس پر بین کیا جائے، ہوسٹ کو آف اسکرین کیا جائے، جس کے بعد جو ہے وہ یہ انکوائری کی جائے کہ یہ کس قسم کا کلپ تھا اور کس قسم کا ایکٹ تھا، کیا یہ پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، اس میں کوئی مینجمنٹ تو نہیں انوالو ہے، اور ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں، اپنے آپ کے کو وائرل کرنے کے چکر میں تو نہیں ان چیزوں کے اسٹنٹ کیے گئے ہیں۔ تو جس کے بعد میں نے کوشش کی کہ پیمرا چیئرمین کو لکھنے کی، اور مجھے پر امید ہوں کہ یہ میری کمپلین انٹرٹین ہوگی اور متعلقہ حکام کو نوٹسز ہوں گے، اور جس کے بعد یہ سنا جائے گا، ہمیں بھی سنا جائے گا، ان کو بھی سنا جائے گا۔ دیکھیں، ہم بینگ ایڈوکیٹ، ہم سول سوسائٹی کہلاتے ہیں، ہم کریم آف سوسائٹی کہلاتے ہیں، لا نوئنگ پرسن ہے، ہمیں قانون کا پتہ ہوتا ہے اور قانون کی امپلیمنٹیشن کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہو، معاشرے میں ایسا کوئی کام انیتھیکل ہو رہا ہو، تو ہمیں آواز اٹھانے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور بالکل وی آر فاؤنڈر آف پاکستان، ہم قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم ایک وکیل تھے، اور انہوں نے وکیل ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمیں یہ ریاست دی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا۔ تو ہماری ذمہ داری عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے، اور میں نے جب یہ کلپس دیکھے تو مجھے اپنے ذمہ داری کا احساس ہوا، اور میں نے یہ پورا پاور جو قانون، جو علم میں مجھے خدا نے دیا ہے، میری اساتذہ نے رہنمائی کی ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے، بروکار لاتے ہوئے، اور اداروں کو لکھا ہے۔ عوام سے بھی ایک اپیل کروں گا کہ یہ ادارے ہمارے اور آپ کے اور ہمارے ٹیکسز سے چلتے ہیں، ان کو اون کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو متعلقہ ادارہ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے اپنے کام میں، تو ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں اور ان سے پوچھیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کوئی وائبرنٹ قسم کے نوجوان موجود ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے کام اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم سے کام لیا جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ جب سے یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے اور آپ نے جو ایکشن لیا ہے، میں ان کی حمایت کرتا ہوں۔ مجھے کہا کہ میری بیٹی نے یہ ویڈیو کلپ دیکھنے کے بعد مجھے کہتی ہے، وہ بقول اس شخص کے، کہ مجھے کہتی ہے میری بیٹی کہ پاپا آپ مما کو اسے اٹھا لیں گے۔ تو اب یہ اثر پڑ رہا ہے بچوں پر، فیملیز کے ساتھ یہ جو پروگرامز دیکھے جاتے ہیں، مارننگ شو اکثر فیملیز دیکھتی ہیں، مرد حضرات تو اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں، تو یہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اور میں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ اس پروگرام کو فوری طور پر آف ایئر کیا جائے، اس ہوسٹ کو آف اسکرین کیا جائے، اور پھر انکوائری کی جائے، اور انکوائری میں جو بھی ملوث ہوتا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ پریسیڈنٹ سیٹل ہو۔ آج اگر کوئی شخص اس طرح سے حرکت کر کے معافی مانگ لیتا ہے، ٹی آر پی بھی بڑھ گئی، ویورشپ بھی آ گئی، اس مارننگ شو کی بلے بلے بھی ہو گئی، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، کام تو شروع ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور مارننگ شو آئے گا، کہے گا ٹھیک ہے اس قسم کی کام کرتے ہیں، پھر معافی مانگ لیں گے، یہ قوم معاف کر دے گی، تو یہ معافیوں سے کام نہیں ہوگا، اور یہ پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، وہ اگر اتھارٹی اپنا بہتر استعمال کرے گی اور اتھارٹی اپنے پاورز کو ایکسرسائز کرے گی تو ہم تو مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرے گی تو ہماری یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے، اور یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن جب بھی ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو آپ پہلے تو ہائی کورٹس میں جاتے تھے، سپریم کورٹس میں جاتے تھے، اب آپ کو
فیڈرل اور پروونشل لیول پر کانسٹیٹیوشنل بینچز اور کانسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہے، ہم ان سے رجوع کریں گے، لیکن ہم انصاف بھی لیں گے اور ساتھ میں پریسیڈنٹ سیٹل کریں گے کہ میڈیا کو جو کنٹینٹ ہے وہ ان ایتھیکل نہیں چلانا چاہیے۔ آیا رپورٹنگ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت کریں، آزادی سے کریں، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ان ایتھیکل نہیں ہونی چاہیے۔